تو آج بات کرتے ہیں دکن کی ایک ایسی سلطنت کی جو بنی تو تھی بغاوت سے، لیکن تباہ ہوئی اپنے ہی اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بہمنی سلطنت کی، اور چلیں دیکھتے ہیں اس کے عروج اور زوال کی یہ دلچسپ کہانی۔ اور یہی سوال اس ساری کہانی کا مرکز ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک سلطنت جو بغاوت کی بنیاد پر کھڑی ہو، آخر کیسے وہ خود اپنی ہی پیدا کی ہوئی تقسیم کا شکار ہو جاتی ہے؟ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے 14ویں صدی کے ہندوستان سے۔ اس وقت کی سپر پاور یعنی دہلی سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، اور اس کے جنوبی صوبوں پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ ڈیکن میں حالات بدل رہے تھے، اور پھر یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ دہلی سے ناراض عمرا نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے پہلے تو ایک رہنما چنا، لیکن جلد ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ اصل لیڈر تو ظفر خان ہے، زیادہ طاقتور اور باصلاحیت۔ تو ظفر خان نے قیادت سنبھالی، اور یوں دکن کی پہلی آزاد مسلم سلطنت وجود میں آئی۔ سلطنت کی بنیاد تو رکھتی گئی، لیکن اس کے شروعاتی سال بہت مشکل تھے۔ یہ مسلسل جنگوں اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں ہی گزرے، اور ان کا سب سے بڑا حریف جنوب میں وجے نگر کی طاقتور ہندو سلطنت۔ زرخیز زمینوں اور وسائل پر کنٹرول کے لیے ان دونوں کے بیچ ایک ایسی لمبی اور خون ریز جنگ شروع ہوئی جس نے آنے والی کئی نسلوں تک اس پورے خطے کی تاریخ کا رخ طے کر دیا۔ اس دور کے ایک مورخ فرشتہ کے الفاظ ان جنگوں کی تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ صرف بادشاہوں کی لڑائیاں نہیں تھیں، نہیں، ان کی قیمت عام لوگوں نے اپنی جانوں سے ادا کی، جس کی وجہ سے کئی علاقے صدیوں تک ویران رہے۔ لیکن بہمنی صرف جنگجو ہی نہیں تھے، وہ جدت پسند بھی تھے۔ سن 1368 میں ادونی کی جنگ میں انہوں نے کچھ ایسا کیا جو جنوبی ایشیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا: بارود کا استعمال۔ اس نئی ٹیکنالوجی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور انہیں اپنے دشمنوں پر ایک بڑی برتری دلا دی۔ ان تمام جنگوں کے باوجود سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، یہ ثقافت اور طاقت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی۔ لیکن اسی شان و شوکت کے سائے میں ایک ایسی خطرناک تقسیم بھی پروان چڑھ رہی تھی جو آخر کار اس کے زوال کا سبب بنی۔ سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور شان کی ایک نشانی تھی دارالحکومت کی تبدیلی۔ 1425 میں کیپٹل گلبرگہ سے بیدر منتقل کیا گیا، جو جلد ہی فن اور فن تعمیر کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت گہرا مسئلہ پنپ رہا تھا۔ شاہی دربار دو حریف گروہوں میں پوری طرح تقسیم ہو چکا تھا، اور یہی وہ تقسیم تھی جو سلطنت کو لے ڈوبی۔ پہلا گروپ تھا دکنی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو مقامی سمجھتے تھے، نسلوں سے دکن میں آباد تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ سلطنت کی طاقت اور مراد پر پہلا حق ان کا ہے۔ اور دوسرا گروپ تھا آفاقی۔ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، خاص طور پر ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے۔ وہ اکثر شیعہ تھے اور اپنے ساتھ ایک الگ ثقافت لائے تھے۔ دکنی عمرہ انہیں باہر والے سمجھتے تھے اور ان سے حسد کرتے تھے۔ تو دیکھیں، یہ صرف کوئی سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ ثقافتی اور مذہبی بھی تھی۔ ایک طرف مقامی دکنی تھے جو اقتدار کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، اور دوسری طرف باہر سے آئے آفاقی تھے جو اپنے ساتھ انتظامی قابلیت اور نئی مہارتیں لائے تھے۔ یہ ٹکراؤ سلطنت کے دل میں ایک ٹائم بم کی طرح تھا۔ اس گہرے جھگڑے کے بیچ ایک شخص ابھرا جس کا نام تھا محمود گواں۔ وہ ایک آفاقی تھا، لیکن اس کی قابلیت غیر معمولی تھی۔ ایک بہترین منتظم، ایک زبردست جنرل جس نے سلطنت کو اس کے عروج پر پہنچایا، اور اس نے دکنیوں اور آفاقیوں کے درمیان اس فاصلے کو کم کرنے کی بھی بہت کوشش کی۔ لیکن اس کی کامیابیاں اور صلح کی کوششیں ہی اس کی دشمن بن گئیں۔ 1481 میں اس کے دکنی حریفوں نے ایک سازش کی، ایک جعلی خط بنایا جس سے یہ لگے کہ وہ غدار ہے، اور نوجوان سلطان کو اسے پھانسی دینے پر راضی کر لیا۔ یہ بہمنی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ محمود گواں کی موت کے ساتھ ہی وہ آخری طاقت بھی ختم ہو گئی جو سلطنت کو جوڑ کر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے بعد تو سلطنت کا شرازہ ایسا بکھرا کہ زوال بہت تیزی سے مکمل ہوا۔ ایک واحد بہمنی سلطنت 5 الگ الگ ریاستوں میں ٹوٹ گئی: بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، برار اور بیدر۔ ان سب کو ملا کر دکن کی سلطنتیں کہا جاتا ہے۔ اور
یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت کو کسی باہر کی طاقت نے نہیں ہرایا، یہ اندر سے ٹوٹی۔ اس کے باقیات پر جو نئی ریاستیں بنی، ان کے بانی کوئی اور نہیں بلکہ بہمنی سلطنت کے اپنے ہی طاقتور گورنر اور وزیر تھے۔ زوال کی رفتار واقعی حیران کن تھی۔ محمود گاواں کی موت کے صرف 10 سال کے اندر ہی سلطنت عملی طور پر ختم ہو چکی تھی اور 1527 تک اس کا نام بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا۔ لیکن کیا سلطنت کے سیاسی طور پر ختم ہونے سے اس کا اثر بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ بہمنی سلطنت نے اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی میراث دکن کی سلطنتوں کی شکل میں زندہ رہی، جو مغلوں کے آنے تک اس خطے پر چھائی رہیں۔ ان کا شاندار فن تعمیر، دکنی زبان کی ترقی اور بدری جیسے فنون، یہ سب آج بھی ان کی ثقافتی دولت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی سلطنت گرتی ہے تو اس کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ اس کے شاندار قلعے اور مقبرے، اس کا فن اور ثقافت، یا پھر وہ تقسیم اور اندرونی لڑائی کی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑے دشمن اکثر باہر نہیں بلکہ اندر ہی ہوتے ہیں؟